نحمده ونصلي على رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی، ہم عقیدہ نبوت پر 4 اسباق پڑھ چکے ہیں اور آج 3 اسباق پڑھ چکے ہیں اور آج الحمدللہ ہمارا چوتھا سبق ہے، جس کا عنوان ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر مسلمانوں اور قادیانیوں کا بنیادی اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے مسلمانوں کا یعنی ہمارا مکمل عقیدہ ہم نے دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ اب ہم قادیانیوں کا عقیدہ دیکھتے ہیں اور یہ وجہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارا قادیانیوں سے اصل اختلاف عقیدہ ختم نبوت پر ہے کیا، قادیانیوں کا دھوکہ کیا ہے اور قادیانی غلط کیوں ہے اس معاملے میں۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں اور نیت بھی کر لیں کہ اللہ تعالی ہم کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور منکرین ختم نبوت کے خلاف اخلاص نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اس بارے میں یہ آپ پہلے تفصیلی پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کا خلاصہ بتاتے ہیں آپ کو کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک نبی کہتے ہیں اور ایک کو رسول کہتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے رسول کی کتاب اور شریعت پر عمل کرتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسان کو نہ نبوت مل سکتی ہے اور کسی انسان کو رسالت مل سکتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں رسول کی، ہم یہ جو نبی اور رسول کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کبھار قادیانی اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تعریف درست نہیں ہے، نبی اور رسول ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کچھ مثالیں بھی ہمیں پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی فلاں نبی کو، فلاں رسول کو نبی کہا گیا، یا فلاں نبی جس پر کتاب نہیں اتری ہے اس کو رسول کہا گیا ہے، تو آپ یہ تعریف کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو فرق ہم بیان کرتے ہیں نبی اور رسول کا، یہی فرق مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد امی نے اپنی کتاب ختم نبوت کی حقیقت کے صفحہ 106 پر ذکر کیا ہے۔ مرزا بشیر احمد امی نے لکھا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں، جن میں شریعت لانے والے رسول صرف 315 تھے۔ تو اگر قادیانی اس بات سے انکار کریں کہ نبی اور رسول میں فرق نہیں ہوتا، تو یہ حوالہ ہے ہمارے پاس قادیانیوں کی اپنی قوم سے کہ وہ بھی نبی اور رسول میں فرق کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تھے، نبی تھے، جن میں شریعت لانے والے رسول جو ہیں وہ 315 تھے۔ تو یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کی تعداد کو مکمل فرما دیا ہے، حتیٰ قیامت کسی کو نہ نبوت ملے گی اور نہ ہی کسی کو رسالت ملے گی۔ اب اس بارے میں قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا مسلمان جو ہے وہ نبوت کی 2 قسموں کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرعی نبوت ہے، ایک کو نبی کہتے ہیں، ایک کو رسول کہتے ہیں، جبکہ قادیانیوں کے ہاں نبوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو وہ تشریعی نبوت کہتے ہیں، ایک کو غیر تشریعی نبوت کہتے ہیں، اور تیسرے کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ یہ جو 3 نبوت کی قسمیں ہیں، دراصل یہ 2 ہمارے والی ہیں، نبی اور رسول جو ہم کہتے ہیں دراصل 2 وہی ہیں۔ تشریعی نبوت جیسے جو شریعت لے کر نبی آتا ہے وہ اس کو تشریعی نبوت کہہ دیتے ہیں، اس نبوت کو، یعنی رسول کو وہ تشریعی نبوت، رسول کی نبوت کو تشریعی نبوت کہتے ہیں، اور جو نبی کی نبوت ہے اس کو غیر تشریعی نبوت کہتے ہیں۔ ان 2 معاملات میں
ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں ہم ایک ہی مانتے ہیں، اور دونوں پر ہمارا اور قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت یعنی تشریع نبوت اور غیر تشریع نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی رسول بن سکتا ہے۔ اس بارے میں تو ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ قادیانیوں کی تحریرات میں بہت زیادہ تضاد ہوتا ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ مرزا بشیر احمد احمدی کی کتاب کلمات الفصل کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس نے یہ تین نبوت کی قسمیں لکھی ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ بند ہیں۔ اب کوئی تشریعی نبی بھی نہیں بن سکتا، تو غیر تشریعی نبی بھی نہیں بن سکتا، البتہ اس نے لکھا ہے کہ ذلی نبی بن سکتا ہے۔ اب ذلی نبی کیا ہوتا ہے؟ قادیانیوں کے ہاں ذلی نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتی ہے، اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ اب اس پر قادیانیوں کا اگر ہم مزید غور کریں عقیدے پر، تو قادیانی کہتے ہیں یہ جو ذلی نبوت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی انسان کو نہیں ملی، اور ذلی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی انسان کو نہیں مل سکتی۔ اور ذلی نبوت جو ہے وہ ایک ہی انسان کو ملتی تھی جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ ذلی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو ذلی نبوت نہیں ملی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو ذلی نبوت مل سکتی ہے۔ اور ذلی نبوت ایک ہی انسان کو ملنی ہے، وہ انسان مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو ذلی نبوت نہیں مل سکتی ہے۔ تو ہمارا بڑا سادہ سا سوال ہے اس کے اوپر کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ وسلم کی پیروی سے نبوت ملتی ہے، تو ہمیں، اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ اب تشریع نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، غیر تشریع نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، تو ہمارا قادیانیوں سے بڑا سمپل سا سادہ سا سوال ہے اس پر، یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے کہ شریعت والی نبوت بھی بند ہے، غیر شریعت کی نبوت بھی بند ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ ہمیں قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے، یا تو قرآن مجید سے کوئی آیت ہمیں بتائیں یا حدیث مبارکہ سے وہ حدیث ایسی بتائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہو کہ اب شریعت اور بغیر شریعت کے نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ہمارا قادیانیوں سے مطالبہ ہے کیونکہ وہ ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن قادیانی جماعت یا کوئی دنیا جہان کا قادیانی ہمیں قیامت تک کوئی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث ایسی نہیں کر سکتا جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ شریعت اور بغیر شریعت کے نبوت تو بند ہو چکی ہے لیکن ذلی نبوت کا دروازہ کھلا۔ اب ذلی نبوت جاری ہے اور ذلی نبی بن سکتے ہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قادیانی اس پر کوئی قرآن مجید کی آیت پیش نہیں کر سکتے۔ اس پر میں مزید وضاحت آپ کو کر دوں کہ ہم قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے نبوت ملتی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ کس نے کی ہے؟ تو قادیانی جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیروی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جواب ہی نہیں، کیونکہ ان کو انہوں نے جواب دیا تو ان کا عقیدہ خود ہی جو انہوں نے ایک جھوٹ کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے تو وہ عمارت دڑام سے گر جائے گی، وہ جواب نہیں دیں گے۔ جب جواب نہیں دیں گے پھر ہم انہیں بتائیں گے دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو مثال قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم صحابہ کے ایمان جیسا اپنا ایمان بناؤ۔ تو گویا کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیروی جو ہے وہ صحابہ کرام نے کی ہے۔ صحابہ کے علاوہ جو باقی بعد میں آنے والے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امت کے جو اولیاء، فقہا، محدثین وغیرہ ہیں، وہ اتنی پیروی نہیں کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صحابہ نے کی ہے، کیونکہ صحابہ کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ اعمال سیکھتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، سنتوں کے اوپر عمل کرتے تھے۔ لیکن بعد میں آنے والوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں، بلکہ آپ کی سنتیں موجود ہیں جو کتب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔
تو ان کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، جس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کا جو صحابہ نے جو پیروی کی ہے وہ تو مثالی ہے، جس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور وہ پیروی اتنی مثالی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا، کہ میں صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمارا قادیانیوں سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پیروی کس نے کی، تو قادیانی خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمیں بتا دیتا ہے کہ سب سے زیادہ پیروی صحابہ نے کی ہے۔ تو ہم قادیانیوں سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ کہ کیا صحابہ میں سے کوئی نبی بنا ہے جس کو ذلی نبی تم کہہ رہے ہو؟ تو قادیانی کہتے ہیں نہیں بنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب صحابہ سے زیادہ پیروی کسی نے نہیں کی، صحابہ میں سے کوئی ذلی نبی نہیں بنا، تو بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی ذلی نبی بن گیا، کیونکہ اگر آپ کے اصول ماننے جو قادیانیوں نے وضع کیا ہوا ہے، تو اس اصول کے مطابق تو صحابہ کو نبی بننا چاہیے تھا، صحابہ میں سے تو کوئی نبی نہیں بنا، تو اس لیے قادیانیوں کا یہ اصول ہی غلط ہے۔ قادیانیوں کا یہ اصول اس لیے غلط ہے کہ صحابہ میں سے تو کوئی نبی نہیں بن سکا، تو بعد میں آنے والا کیسے نبی بن گیا؟ تو یہ قادیانیوں کے عقیدے کے غلط ہونے کی بنیادی وجوہات ہے۔ اب ایک اور بات بھی یاد کہ قادیانی اپنے عقیدے پر قرآن مجید کی آیات بھی پیش کرتے ہیں، ختم نبوت کے معاملے میں احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے کیسے وہ غلط ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ نے اپنا عقیدہ سمجھ لیا، قادیانیوں کا عقیدہ سمجھ لیا، تو اگلی بات سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہمارے لیے۔ کوئی بھی وہ آیت پیش کرتے ہیں، کوئی بھی حدیث پیش کرتے ہیں، ہم اسی عقیدے کے اوپر انہی کے ترجمے کو پرکھ لیں گے۔ مثال کے طور پہ قادیانی آیت ایک پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ دراصل سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کو، جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو ان کی اولاد کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، تم میں سے رسول آئیں گے بعد میں، تم میں سے جو ان رسولوں کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن قادیانی یہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے رسول آئیں گے، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے استقبال کے ہیں، ماضی کے صیغے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبوت جاری ہے، تو یہ نبوت کے جاری ہونے کی دلیل ہے، یہ قادیانی پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے اپنا عقیدہ بھی ہمیں پتہ ہے، قادیانیوں کا عقیدہ بھی پتہ ہے، اور ترجمہ قادیانیوں کا ہی ہم دیکھ لیں، تو پھر بھی قادیانیوں کا عقیدہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قادیانیوں کا دھوکہ اور فراڈ سامنے آتا ہے۔ کیسے سامنے آتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، یہ تو ہمارا واضح عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت والی نبوت بھی بند ہو گئی ہے، بغیر شریعت کی نبوت بھی بند ہوگی، صرف ذلی نبوت جاری ہے، اور ذلی نبوت ایک بندے کو مل سکتی ہے، ایک سے زیادہ کو نہیں مل سکتی۔ تو اسی آیت کو ہم دیکھیں، قادیانیوں کا ترجمہ دیکھیں، تو قادیانیوں کی ذلی نبوت یہاں سے ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آیت میں یہ ذکر ہے کہ اے آدم کی اولاد تم میں رسول آئیں گے۔ چلے ہم نے قادیانیوں کی بات مان لی، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیا کہ ان کا ترجمہ صحیح ہے، تو یہاں پہ ذلی کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ تو رسول کا رسول کا لفظ ہے کہ تم میں سے رسول آئیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو رسول کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء پر اکثر جگہ پر بولا ہے جو شریعت لے کر آتے ہیں۔ تو اس آیت سے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ شریعت والے جو ہے وہ رسول آئیں گے، جبکہ قادیانی تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت والا نبی اب نہیں آ سکتا، تو قادیانیوں کا تو عقیدہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں تو ذلی نبوت کا لفظ نہیں لکھا ہوا، یہاں سے بھی قادیانیوں کا عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندے نے نبی بننا تھا، ذلی نبی بننا تھا، اور وہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جبکہ آیت کے اندر رسول کا لفظ ہے اور رسول جمع کا صیغہ ہے، یہ جو دو سے زیادہ جو رسول ہیں ان کے اوپر کم از کم بولا جاتا ہے، تو رسول جمع کا صیغہ ہے۔ تو ہم قادیانیوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کوئی نبی بنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بنا۔ کیا مرزا غلام احمد کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے؟ عام طور پہ قادیانی کہتے ہیں بن سکتا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ جس طرح شریعت موسویہ میں موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام آخری ان کے پیغمبر تھے، اس طرح شریعت محمدیہ میں آخری نبی ہوں۔
اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں میرے سے پہلے بھی کوئی نہیں بنا اور میں آخری ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی کوئی نہیں بن سکتا، اور ایک ہی قادیانیوں کے نزدیک بندے نے ذلی نبی بننا تھا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو رسول کا جو لفظ ہے، یہ قادیانی جو دھوکہ اور فراڈ کو پارا پارا کر رہے ہیں، کیونکہ رسول جمع کا صیغہ ہے جو دو سے زیادہ آدمیوں کے اوپر بولا جاتا ہے، دو سے زیادہ رسولوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو قادیانیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک بندے کو نبوت ملنی تھی اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اس لیے اور بھی جو آیت قادیانی پیش کریں، جو بھی وہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے مفہوم وہ جو پیش کرتے ہیں اس کے مطابق ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر ان کا ترجمہ ہی ہم مان لیں تو ان کے ترجمے کے ہمیں ان کا عقیدہ جب پتہ چل گیا کہ وہ ایک نبی کے آنے کے ذلی نبی کے بننے کے قائل ہیں اور وہ مرزا غلام قادیانی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، تو وہ جو بھی آیت پیش کریں گے یا تو اس میں زیادہ نبیوں کا ذکر ہوگا یا ذلی نبی کا ذکر ہی نہیں۔ ذلی نبی کا تو ذکر ہے ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی، حدیث مبارکہ میں کہیں بھی ذلی نبوت کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی قرآن مجید میں کہیں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندے نے ذلی نبی بننا، یہ دونوں باتیں ذکر نہیں۔ تو جب دونوں باتیں نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قادیانیوں کا عقیدہ جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے اور فراڈ پر انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دھوکہ ہے قادیانیوں کا، کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے نبیوں کی تعداد مکمل ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملتی ہے، جبکہ قادیانی جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں اور رسولوں کی تعداد تو کی ہے، لیکن ذلی نبی بن سکتے ہیں، اور ذلی نبی ایک بندے نے بننا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ قادیانی عقیدے پر قیامت کی صبح تک کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں پیش کر سکتے، کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں قادیانیوں کو دعوت دینے کی اچھے طریقے سے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانیوں کو اسلام کے وسیع دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔